تو عزت ذلت پر، احکام کے بھیجنے پر ناسخ منسوخ کا اختیار اس کو ہے۔ آج بھی میری نظر میں وہ لوگ میرے سامنے ہیں جن کے ذہنوں پر نسب کا بھوت سوار ہے۔ میں بھی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی حضور ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ کے خاندان عالیہ سے مجھے بھی انتساب کا شرف حاصل ہے، مگر میری یہ جرت نہیں کہ میں اللہ کے کسی حلال کو حرام کہوں۔ میرے ساتھ جو مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے احکام تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہیں۔ دیکھیں، ایک طبقہ، ہمارا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دوسروں کو نہیں جا سکتے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے شریعت میں؟ مجھے بتاؤ، میں بھی 2-4 لفظ پڑھا ہوا ہوں۔ اگر ان کے نکاح کا کوئی الگ حکم ہے تو پھر یہ امت کے ساتھ طلاق میں کیوں برابر ہیں؟ نکاح کا ان کا حکم الگ ہے، لیکن طلاق 1 2 3 بائنا، رجی اور مغلظ جو ہے، اس میں جناب اگر سید صاحب کو طلاق دیں تو بیوی کو اسی طرح ہوگی طلاق جس طرح امت کے عام آدمی کا حکم ہے، وہی ہے۔ لیکن نکاح میں فرق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری دلیل ہے، اس کا جواب دے کوئی بڑے سے بڑا سید آئے مجھے جواب دے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، میری مخالفت کریں، میں اپنے خاندان کا، حضور کی اطرت کا، اولاد کا سب سے بڑا احترام کرنے والا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ نہ میں امام مہدی ہوں، نہ میں مسیح موعود ہوں، نہ میں کوئی، مجھے معاذ اللہ کوئی دعویٰ ہے کہ میں نبی مرسل ہوں یا متنبی ہوں۔ آپ کو دعویٰ ہوگا تو ہوگا، آپ دین میں، شریعت میں تبدیلی کر سکتے ہیں اپنے خیال میں، لیکن پھر اپنی قبر کا بھی خیال رکھیں کہ وہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں نے، اور اسی بات پر فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا، فتویٰ موجود ہے ان کا، ان کی طرف کوئی نہیں لپکتا۔ ادھر کیوں نہیں جاتے، اعتراض ادھر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو میں نے کی ہے۔ تسی اٹھ کے ماں پہ گئے ہو، احمد رضا آبا کیوں چھوڑنے ہو؟ انگور کھٹے ہیں، یہ بڑی افسوس نہیں گل ہے۔ تو کیا ہے؟ احکام میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اگر یہ کہہ دے، پھر منسوب کرتے ہیں جناب کہ فلاں بزرگ نے یہ فتویٰ، پیر میر علی شاہ صاحب کا فتویٰ ہے، یہ ان کی اولاد میں سے ہو کر فتوے کو تبدیل کر دیا۔ معاذ اللہ، میں شریعت میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں؟ میری جرت ہے؟ میں نے تو تشریح کی ہے، تشریح کو آپ غلط ثابت کریں، علماء بٹھائیں۔ یہ لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے، اصل مقصد اور ہے کہ شاید اس وجہ سے میں گولڑے شریف کی جو درگاہ ہے اس کے منظر سے شاید میں ہٹ جاؤں اس طرح۔ اصل مقصد اور ہے کہ میں گولڑے کے منظر سے ہٹ جاؤں۔ نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا، نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا، گولڑے کی درگاہ سے مجھے کوئی طاقت اللہ کے سوا غیر متعلق نہیں کر سکتی۔ نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا، نہیں کھیل میرا
हूँ, ضمیر چمن میں سمایا ہوا ہوں، ضمیر چمن میں ارے سمایا ہوا ہوں. مجھے میرے دادا پیر میرے علی اور حضرت باؤ جی کی دعائیں ہیں، سمایا ہوا ہوں، ضمیر چمن میں ارے سمایا ہوا ہوں. اور میرا وجود اللہ کے فضل سے جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ جو جمود طاری ہے نا، اس میں یہ انقلاب لائے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں چہروں کو، نہیں تازگی لالو نسترن میں، نہیں تازگی لالو نسترن میں، نہیں تازگی لالو نسترن میں، نہیں تازگی لالو نسترن میں. کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں، کوئی انقلاب آ رہا ہے. پتر تماما جمنیان پر انقلابی پتر کوئی کوئی جمنی ہے. کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں، کوئی انقلاب آ. یہ تم نے مجھ پر قیدیں لگائی ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ 4 مرید مجھے نذرانہ نہیں دیں گے تو میں مر جاؤں گا. یاد رکھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں. تم نے جو قیدیں لگا رکھی ہیں ان کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ زمانہ گزر گیا. میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے، میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے، اور میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے، میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے. ارے میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن میں، میرا ہاتھ ہے. جن کا ہاتھ انقلاب چمن میں ہو، حسین کی طرح ان کے پاؤں میں عابد بیمار کی طرح بیڑیاں ضرور ہوتی ہیں. میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن. او مینوں تسی ڈراندے ہو کہ میں شریعت دا مسئلہ صحیح کیوں دسدا؟ تسی مینوں نہیں دبا سکتے ہو. ہاں اے ہلے پتر کوئی جمیا ہی نہیں. بڑا مشکل ہے کہ میری پشت پر میرے جد امجد شیخ المشارق والمغارب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین والسنہ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ میری پشت پہ رکھا ہے دستگیر کا ہاتھ. رواں دواں ہے رگو پے میں خون پنج تنی، رواں دواں ہے رگو پے میں خون پنج تنی. مجال ہے کہ کوئی موڑ لے نصیر کا ہاتھ. رواں دواں ہے رگو پے میں خون
رواں دواں ہے رگو پے میں خون مہر علی، مجال ہے کہ کوئی موڑ لے نصیر کا ہاتھ۔ سمجھ آئی نا؟ تو میں اس طرح سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ پیری مریدی کا کیا ہے؟ 4 دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے تو بیٹھے ہیں، جب بلائے گا تو چلے جائیں گے۔ تو یہ بے غیرتی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہم، کیونکہ ہم اس نبی کے، اس آقا کے غلام ہیں کہ جس نے ہمیں غیرت مند رہ کر جینا سکھایا۔ صحابہ کی حیات طیبہ کو دیکھو، حسین کی حیات پاک کو دیکھو، یزید وقت سے ٹکر لی مگر اپنی انا کو نہیں چھوڑا، خودداری کو نہیں چھوڑا۔ وہ انا کیا تھی؟ یہ نخوت اور تکبر نہیں تھا، وہ فقر محمدی میں ڈوبی ہوئی خودداری تھی۔ تو جب نبیوں اور فرشتوں کو رب بنانے کا حکم نہیں ہے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، ان کو رب نہ بنانا۔ ہاتھ پیر چوم کے نیو بے شک ادب نال، کوئی گال نہیں، 4 پیسے بھی دے چھوڑے ہو، خدمت کر چھوڑے ہو، لیکن انہاں رب نہ بڑھائے ہو، کیونکہ رب ہتھاں تو پاک ہے۔ رب نہ، وہ نبیوں حکم نہیں، فرشتیاں نالے سلوک کرنے نہ حکم نہیں، تے بیچارے پیر کتھے، تے بیچارے مولوی کتھے؟ اے تا بڑے تلے درجے نے لوگ، اپنی جگہ بڑے اچھے صحیح، پر اتے تک ہونا طبقہ انبیاء وے سامنے، جس نے سامنے پیر مہر علی شاہ جا بول پیا کہ کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ رب نہ بڑھاؤ، رب نہ بڑھاؤ، کیوں؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ بندہ تساں مسلمان ہونے تو بات کفر نہیں، تساں تلقین کرنا ہے کہ ایک کافرانہ عقیدہ رکھو، انہاں رب بنا لو؟ نہیں۔ دیکھو جی گل میں کر آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا مثال دی قرآن نے؟ فرمایا کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تساں اپنے وچوں نہیں مثال دینا ہے، تساں نے وچوں مثال دینا ہے۔ اے کیوں وچوں نہیں مثال؟ کیوں؟ تمہارے اندر کی مثال، جو تمہارے اندر مروجہ ہے وہ مثال میں دیتا ہوں، کیونکہ تم باہر کی مثال جو پسند نہیں کرتے، آنے جی سمجھ نہیں آئی، پتہ ساری ہو نہیں گل، پر انسان پیڑی عادت ہے نا، چاخ مارنا ہے جتھے طبیعت نہ ہویا، نماز سمجھ نہیں آئی ہے مثال نہیں ہے جی۔ اللہ فرمایا میں تمہارے اندر کی مثال دیتا ہوں، ضرب لکم مثلا من انفسکم،